السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، بزرگ اور ماں بہنوں، میں آپ کو بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اور بات بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور حدیث بھی اللہ کے نبی نے تین باتیں بیان فرمائی اور تینوں باتیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بیان فرمائی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی قیمتی باتیں ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آخر تک جب آپ دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیں بھائی دوستو، اللہ کے نبی کی بات تو بغیر قسم کھائے ہوئے ہی کم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں قسم کھا کے بتائی ہیں، تو کتنی پکی یہ باتیں ہوں گی۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے بھائی دوستو، حدیث لمبی ہے، میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنانے جا رہا ہوں، حدیث کا مطلب بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قسم کھا کے تین باتیں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور پہ تمہیں بتاؤں گا، اس کو محفوظ رکھنا۔ تین باتوں میں بھائی دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا، نمبر 1، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات قسم کھا کے بیان فرمائی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ جو اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی مانگتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس کی فقیری، اس کا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا، اب زندگی بھر یہ مانگتا ہی پھرے گا۔ تو یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تینوں باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کو فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا اور دھیان سے سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، تو اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اس مال میں اللہ کا حق سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے، اور اس مال کو اپنی مرضیات میں نہیں بلکہ اللہ کی مرضیات میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اچھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بہترین درجے میں ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا شخص وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، تو یہ اپنے علم کی وجہ سے اچھی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی مرضیات میں خرچ کرتا، میں بھی اچھے کاموں میں خرچ کرتا۔ تو بھائی دوستو، اس کی اچھی نیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہلے شخص کی ہی جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اچھی نیت کا بھائیو اتنا بڑا دخل ہے کہ صرف نیت پہ اللہ تعالیٰ پہلے شخص کے جیسا اس کو ثواب عطا کر رہے ہیں۔ تیسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس مال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اپنی مرضیات میں خرچ کرتا ہے، گناہوں میں خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ قیامت کے دن سب سے بدترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمنا کرتا ہے، تیسرے شخص کی جیسی تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس ہی مال ہوتا، میں بھی بے جا خرچ کرتا، گناہوں میں خرچ کرتا، اپنی مرضیات میں خرچ کرتا، موج مستی میں خرچ کرتا، جہاں چاہتا خرچ کرتا۔ تو بھائی دوستو، اس کی اس بری نیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیسرے شخص کو جو گناہ ملے گا، اس چوتھے شخص کو بھی اس کی بری نیت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی وہی گناہ ملے گا۔ تو بھائی دوستو، اچھی اور بری نیت کا اتنا بڑا دخل ہے۔ یاد رکھیں، جیسے اچھے یا برے عمل پر ثواب اور گناہ ملتا ہے، یاد رکھیں ایسے ہی نیت پہ بھی، اچھی یا بری نیت پہ بھی وہی گناہ ملتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر گناہ اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔